السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرٹیکل وائس میں حاضر خدمت ہوں۔ یاد رکھیے، آرٹیکل وائس چینل کا مقصد الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے۔ آج کا آغاز کرتے ہیں مزمل سہروردی صاحب کے کالم سے۔ عنوان ہے جماعت اسلامی کی 1.5 اینٹ کی عمارت۔ لکھتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ بجٹ روکنے کے حق میں ہیں، لیکن بجٹ کو پاس ہونے سے روکنے کے لیے اپوزیشن کی اے پی سی میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ سراج الحق بیلاگ احتساب کے حق میں ہیں۔ وہ اپوزیشن کے ساتھ اس لیے تعاون نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اپوزیشن کی تحریک کا واحد مقصد احتساب کے بھنور میں پھنسے اپنے قائدین کی رہائی ہے، لیکن احتساب کو مضبوط کرنے کے لیے وہ حکومت کو مضبوط کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں۔ سراج الحق اپوزیشن کے رہنماؤں کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے کے خلاف ہیں، لیکن حکومت کے ساتھ وہی حکومت کو بھی کسی قسم کی رعایت دینے کے خلاف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ حکومت کو بھی کسی قسم کی رعایت دینے کے خلاف ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ جمہوریت میں دو ہی فریق ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن اور ایک حکومت، لیکن جب دونوں ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوں تو سیاست میں آپ کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ مجبوری میں چاہتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اہم معاملات میں مقاصد کے حصول کے لیے آپ کو دونوں میں سے کسی ایک فریق کا ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن دونوں کو نظر انداز ہی نہیں بلکہ یکسر مسترد کر کے کیا جماعت اسلامی ایک تیسرے فریق کے طور پر سامنے آنے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ ایک مشکل سوال ہے۔ جب دونوں دھڑوں میں علیحدہ ہو جاتے ہیں تو آپ منظرنامے سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، آپ کا موقف گم ہو جاتا ہے۔ آج جماعت اسلامی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ شاید وہ اپنی بات آج بھی عام آدمی کو سمجھانے سے قاصر ہیں۔ آج ملک میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو نہ تو حکومت کے ساتھ ہے نہ اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ آج ملک میں یہ سوچ اور نظریہ بہت طاقتور ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں چور ہیں۔ آج غیر جانبدار لوگ یہ مانتے ہیں کہ ملکی مسائل کی ذمہ داری سے نہ تو اپوزیشن اور نہ ہی حکومت بری ذمہ ہے۔ عمران خان کی حکومت اور اس کی اپوزیشن دونوں ہی ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر اپوزیشن کے لوگ این آر او مانگ رہے ہیں تو دوسری طرف حکومت میں لوگ این آر او لے کر بیٹھے ہیں۔ کون جماعت اسلامی کے اس موقف کی مخالفت کر سکتا ہے کہ پاناما کے صرف ایک کردار نواز شریف کو سزا ملنا انصاف نہیں بلکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ پاناما کے 438 کرداروں کو نواز شریف جیسی سزا دی جائے۔ کون جماعت اسلامی کے اس موقف سے اختلاف کر سکتا ہے کہ تمام میگا کرپشن کیسز میں نواز شریف جیسی جے آئی ٹی بنائی جائے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ تمام مقدمات میں انصاف کی رفتار نواز شریف جیسی نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن جہاں عام آدمی ان تمام باتوں کا حامی ہے وہاں وہ جماعت اسلامی کا حامی نہیں ہے۔ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اپوزیشن کی تحریک سے نواز شریف اور زرداری کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف تحریک ایک بہانہ ہے، دراصل نواز شریف اور زرداری کو باہر لانا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپوزیشن کی تحریک میں ہی شامل ہوگی اور جماعت اسلامی کے جلسے، جلوسوں اور ریلیوں میں عوامی شرکت کی تعداد کم ہوگی۔ لوگ مانتے ہیں کہ دونوں طرف نیب زدگان کی بھرمار ہے، جماعت اسلامی میں کوئی نیب زدہ نہیں ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ سب نے پیسے بنائے ہیں،
لیکن جماعت اسلامی کے کسی فرد پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ وراثتی سیاست کے خلاف ہیں، لوگ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت کے حامی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں موروثی سیاست کو زہر قاتل سمجھا جاتا ہے، لیکن جماعت اسلامی میں نہ تو موروثی سیاست ہے اور نہ ہی وراثتی سیاست۔ لیکن پھر بھی جماعت اسلامی کے ساتھ چلنے کے لیے یہ کافی نہیں۔ جماعت اسلامی کے اندر کی مکمل جمہوریت جماعت اسلامی کو جمہوری نظام میں قابل قبول کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ایک طرف جماعت اسلامی کی جانب سے اپوزیشن کی اے پی سی میں شرکت سے انکار سے حکومت خوش ہوگی۔ اپوزیشن کی جماعتیں کہیں گی دراصل سراج الحق باہر بیٹھ کر حکومت کو مضبوط اور اپوزیشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ سراج الحق اپوزیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش ناکام کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جب جماعت اسلامی اکیلے مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جلسہ جلوس کرتی ہے تو حکومت بھی ناراض ہو جاتی ہے کہ جماعت اسلامی کی ایسی حرکتوں سے اپوزیشن کا کیس مضبوط ہوتا ہے۔ لوگ اپوزیشن کے موقف کو درست سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے جماعت اسلامی حکومتی کیمپ میں بھی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ پھر جماعت اسلامی کیا کرے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پے در پہ سیاسی کلا بازیوں نے جماعت اسلامی کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ پہلے ایک سے اتحاد، پھر دوسرے سے اتحاد، پھر پہلے چھوٹی برائی پھر بڑی برائی، پہلے متحدہ مجلس عمل کو توڑنا پھر بنانا، تحریک انصاف کے ساتھ جانا پھر نہ جانا۔ یہ سب کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کی کے پی کے حکومت سے علیحدگی اختیار کرنی چاہیے تو ساتھ جڑے رہے۔ پھر جب سب نے کہا کہ اب جب 5 سال پورے کر لیے ہیں تو اگلا انتخاب بھی ساتھ مل کر لڑیں تو علیحدگی اختیار کر لی۔ کون جماعت اسلامی کو سمجھائے کہ موقف کے ساتھ سیاست میں ٹائمنگ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ درست بات غلط موقع پر کی جائے تو غلط ہو جاتی ہے، اور اگر غلط بات بھی درست موقع پر کر لی جائے تو درست ہو جاتی ہے۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں، جماعت اسلامی نے صحیح بات ہمیشہ غلط موقع پر کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحیح بات بھی غلط ہو گئی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جماعت اسلامی کا بھی چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ کشمیر، افغانستان، بھارت، چین سمیت تمام اہم مواقع اور اہم ایشوز پر جماعت اسلامی اور اسٹیبلشمنٹ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، لیکن ملکی سیاست میں دونوں اکٹھے چلنے کی راہ تلاش کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک طرف دونوں کی سوچ میں اور حکمت عملی میں ہم آہنگی ناقابل دید ہے، اور دوسری طرف دونوں کی ایک دوسرے سے بے اعتنائی بھی قابل دید ہے۔ ایک طرف سیسا پلائی دیوار ہے، دوسری طرف حریف ہیں۔ کیا یہ حکمت عملی ہے؟ کیا یہ منطق ہے؟ سیاست نام ہے اقتدار حاصل کرنے کا۔ اگر اقتدار منزل نہیں ہے تو سیاست کیوں کرنی ہے؟ اگر پارلیمنٹ نہیں پہنچنا ہے تو سیاست کیوں کرنی ہے؟ اگر ووٹ بینک نہیں بنانا ہے تو بطور سیاسی جماعت کیوں کام کرنا ہے؟ آپ بیک وقت دعوت و تبلیغ اور سیاست اکٹھے نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں 50 سال سے یہ ماڈل ناکام ہو رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ نہ تو دعوت و تبلیغ کا کام ٹھیک ہو رہا ہے اور نہ ہی سیاست ٹھیک ہو رہی ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس امر کی ہے کہ ایک کا انتخاب کر لیا جائے، دونوں حصوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے دونوں محاذ پر الگ الگ 1.5 اینٹ کی عمارت بنا لی ہوئی ہے، اور 1.5 اینٹ کی عمارت کوئی تعمیری کام کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ یہ تھا آرٹیکل مزمل